مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ رمضان اور ہم لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے کہ رمضان کس طرح نیکیوں میں گزارنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت پیش خدمت ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام دیکھنے سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم دین سیکھنے کی نیت سے انشاءاللہ الکریم آج کا یہ پروگرام دیکھوں گا اور سنوں گا۔ جو سنوں گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور موقع ملا یاد رہا تو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، آئیے ہم اپنے پروگرام میں ایک نعت شریف شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی تشریف لائیں اور ہمیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری نعت انشاءاللہ سنائیں گے۔ ہم سب سنیں گے اور انشاءاللہ مل کر پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ نعت شریف سننے اور پڑھنے سے الحمدللہ عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، یہ آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، یہ آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلاتے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلاتے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، بھول جاتے صحابہ غم عالم اپنے، بھول جاتے صحابہ غم
دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، رتبے سرکار کہ کیا خلق سے جانے جاتے، رتبے سرکار کہ کیا خلق سے جانے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، FGN چینل کے ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کی، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث مبارکہ میں اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ یہ ماہ مبارک وہ ماہ مبارک ہے کہ جو حقیقت میں گناہ گاروں کو نیک بنانے کے لیے آتا ہے اور نیکوں کے درجے بلند کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے روزے اللہ پاک نے مومنین پر فرض کیے، اور پھر فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہیں تقوی ملے، پرہیزگاری ملے۔ آئیے میں آپ کو آیت مبارکہ سناتا ہوں۔ اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ جی ہاں، ماہ رمضان یہ ماہ نزول قرآن بھی ہے، تو اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ مقدس قرآن میں خدا رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمانے علی شان ہے۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185، ترجمہ کنز الایمان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا،
اور اس کے لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، اس آیت مقدسہ کے ابتدائی حصے یعنی رمضان کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ رمضان یا تو رحمان عز و جل کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، جیسے کعبہ اور مسجد میں اللہ پاک کی عبادت ہوتی ہے تو اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، ایسے ہی رمضان میں اللہ پاک کی خوب عبادت ہوتی ہے، اس لیے اسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین اکرام، FGN چینل دیکھنے سننے والوں، آپ نے قرآن پاک میں سنا کہ اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ روزے بندے کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ کا قرب دلاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ روزے کا جو بدلہ ہے وہ اللہ پاک خود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں روزے کی جزا میں خود دوں گا، میں خود ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ اس سے زیادہ ہمیں نیکیوں میں گزارنا ہے۔ آج ہمارے سلسلے میں ہمارے مہمان ہیں رکن ہند مشاورت حاجی احسان اتاری صاحب اور محمد جمیل اتاری، تو انشاءاللہ ان سے بھی ہم سنیں گے کہ رمضان کی احادیث مبارکہ میں کیا فضیلت ہے اور رمضان المبارک کے بارے میں کیا فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان حاجی احسان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں کہ احادیث مبارکہ میں اس کی کیا فضیلتیں بیان کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے فضائل کی جہاں تک بات ہے جی تو اس پر انہیں کافی احادیث طیبہ ہے، احادیث مبارکہ ہے، جس میں کہ رمضان کے فضائل، روزوں کے فضائل موجود ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، سبحان اللہ۔ اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ غمخواری اور بھلائی کا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا کیا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، واہ، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ جی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی جو اس کی ابتدائی 10 دن ہے وہ رحمت، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن یہ مغفرت، کیا بات ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، سبحان جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، اس سے کام کم لے،
اللہ پاک اسے بخش دے گا کیا بات ہے، سبحان اور اللہ، جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے اللہ کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا ہے استغفار کرنا۔ جبکہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں یعنی چھٹکارا نہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ پاک سے جنت طلب کرنا، اور نمبر 2 جہنم سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی جی، اس میں ماہ رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کر کے، توبہ کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ پاک سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ پچھلے سلسلے میں ہماری ایک بات بیان ہوئی تھی کہ اپنے کام کم لینے کے حوالے سے، اپنے یہاں پر جاب کرنے والوں کے حوالے سے، تو ماشاءاللہ اس حدیث پاک میں ہم نے سنا کہ اللہ پاک جو ہے وہ جو اپنے یعنی کوئی غلام سے کام کم لے، اپنے یہاں کام کرنے والے سے کام کم لے گا، غلام سے کیا غلام کا ذکر ہے، غلام سے کام کم لے گا تو اللہ پاک اسے بخش دے گا کیا بات، اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ ایسی مبارک سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ خوشخبری ہے۔ تو یعنی یہ ایک حدیث پاک ایف جی این چینل کے ناظرین جو ہمارے حاجی احسان بھائی نے بیان کی، اس میں کتنی زبردست ترغیبات موجود ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام وہ جامع کلام ہے، کوزے میں سمندر کو سمو دیا۔ اس حدیث پاک میں نہ جانے کتنی باتیں بیان کر دی گئی۔ سب سے پہلے تو یہ بیان ہوا کہ یہ ماہ مبارک برکت والا ہے، اس ماہ مبارک میں روزے فرض کیے گئے، تراویح سنت ہے، اور اس میں نیکی کا کام کرنے والا ایسا جیسے اور دنوں میں فرض ادا کیے، فرض ادا کرنے والا ایسا جیسے 70 فرض ادا کیے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ پھر بیان کیا گیا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ میں غمخواری کرنا ہے۔ ماشاءاللہ رزق مومن کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھا، افطار کرانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور پھر عرض کیا صحابہ نے، ہم میں سے ہر کوئی وہ شخص وہ چیز نہیں پاتا کہ جس سے افطار کرائے، تو فرمایا ایک گھٹ پانی، دودھ یا ایک کھجور سے بھی افطار کرا دے تو اللہ یہ ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے 10 دن ابتدائی یہ رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ رمضان المبارک میں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ابتدائی 10 دن یعنی پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہے، جی ہاں، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ ایسا پیارا مہینہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ اس مہینے میں ہم رب کی عبادتیں کر کے اپنے لیے رب کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمت کیجیے، آگے بڑھیے اور اس ماہ مبارک کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاری۔ آخری حصہ جو 4 باتوں کو بیان کیا گیا، اس پر مزید آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، 4 باتوں کے حوالے سے جو ابھی ہم نے سنا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور 2 باتوں کے حوالے سے یہ بھی سنا ہم نے کہ ان 2 سے تو کسی کو چھٹکارا ہی نہیں ہے، نہیں اللہ پاک سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنا۔ تو یہ رمضان ایسا مبارک پیارا مہینہ ہے ناظرین کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کریں، یعنی استغفار کی کثرت کریں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اور یعنی مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کریں آپ اس میں۔ اور خاص کر جنت کی طلب تو یہ ہوتی ہے اور لوگ چاہت بھی کرتے ہیں اس کی، یعنی کسی گناہ گار سے بھی اگر پوچھیں گے تو وہ بھی، یعنی گناہ گار سے کوئی اگر جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا، اگر اس مسلمان سے بھی پوچھیں کہ جنت چاہیے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے جنت چاہیے۔ تو جنت کی طلب تو ہوتی ہے، لیکن جنت میں جانے والے اعمال بھی کرنے چاہیے۔ بے شک، جی ہاں۔ تو یہ ناظرین، یہ بڑا پیارا مبارک مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
تو یہ یعنی کتنے خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مغفرت کے پروانے مل جاتے ہیں، جن کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ہم بھی خوب اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہم خوب دعائیں کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ جنت ملے گی انشاءاللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے کا اس حدیث پاک میں بیان ہوا۔ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب سے گزارش کروں گا، رمضان المبارک میں ماشاءاللہ ذکر و درود کا بھی معمول ہوتا ہے، تو کیا یہ اچھا ہو کہ FGN چینل کے ناظرین یہ معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں، ہے نا، 100 مرتبہ، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب اور عشاء، یعنی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے اور پیچھے 3 بار درود پاک پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس فضیلت سے بھی حصہ نصیب ہوگا۔ اور دوسری بات، استغفار کرنا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ FGN چینل کے ناظرین، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہمیں ہر وقت ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا ہے۔ اس حدیث پاک میں رمضان میں استغفار کی ترغیب دلائی گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش پر ہوتا ہے۔ رمضان میں اللہ پاک گناہگاروں کو بخشنا چاہتا ہے، بلکہ ہم نے سنا کہ بخش دیا جاتا ہے۔ تو جب بندہ روزہ رکھے گا، تراویح پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، تلاوت قرآن کرے گا، گناہوں سے بچے گا، نیکیوں میں وقت گزارے گا، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے اکثر وہ کام کرے گا اور پھر کہے گا کہ مولا میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ جب نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے جب بندہ کوئی چیز مانگے تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ اس کو معافی سے نوازے گا، اس کی مغفرت فرمائے گا۔ دنیا کا دستور ہے کہ دنیا میں جب کوئی کسی کا ملازم ہوتا ہے یا دنیا میں کوئی کسی کا نوکر ہے اور وہ اپنے مالک کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کا دیا ہوا ہر کام وقت پر کر لیتا ہے، مالک کو راضی کر لیتا ہے، خوش کر لیتا ہے، تو دنیاوی مالک بھی اپنے ملازم کی فرمائش کو پورا کر دیتا ہے، کبھی خوش ہو کر اس کو انعام سے نواز دیتا ہے، کبھی تحفہ دے دیتا ہے، کبھی اس کا پرموشن ہو جاتا ہے، کبھی اس کی سیلری میں انکریمنٹ ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو جب دنیاوی مالک اپنے ملازم سے خوش ہو کر یہ سب دے دیتا ہے تو ہمارا رب تو حقیقی مالک ہے، سارے مالکوں کا مالک ہے اور وہی پالن ہار ہے۔ بندہ اگر صحیح معنوں میں، حاجی احسان بھائی، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، توبہ استغفار کرے اور پھر کہے کہ مولا مجھے بخش دے، تو اللہ پاک اس کی ضرور مغفرت فرمائے گا۔ تو استغفار کی کثرت اللہ کی بارگاہ میں رمضان میں ہمیں کرنا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا۔ پھر جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا، تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس سے بے نیازی نہیں، چھٹکارا نہیں، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ۔ مومن کی زندگی کا لمحہ لمحہ FGN چینل کے ناظرین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کی فرما برداری کرے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ مولا میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، میں بہت کمزور ہوں، نہ مجھ سے زیادہ سردی برداشت ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی برداشت ہوتی ہے، میں کچھ نہیں برداشت کر سکتا، یا اللہ بس محض تو اپنی رحمت سے۔ بندہ یہ دعا سارا سال کرے اور رمضان میں زیادہ کرے کہ یا اللہ تو محض اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما دے۔ اپنی عبادتوں پہ کوئی ناز نہ کرے کہ میں نے اتنے روزے رکھ لیے، میں نے اتنی تراویحاں پڑھ لی، میں نے اتنا تلاوت قرآن کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اس کے بدلے میں اللہ تو جنت دے دے، ایسا نہیں۔ یہ سارے کام کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت کا طلبگار ہو بندہ، اللہ کی رحمت سے جنت مانگے کہ مولا عبادتیں میں نے جنت کے لیے نہیں کی، تیری رضا کے لیے کی ہے کہ تو راضی ہو جا۔ اور یہ عبادتیں اللہ کرے سارا سال ہم کرتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں کہ مولا تو اپنی رحمت سے جنت عطا فرما، میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اور FGN چینل کے ناظرین یاد رکھیے، جی ہاں یاد رکھیے کہ رمضان ہے، دعاؤں کا مہینہ بھی ہے نا، استغفار کا، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ احسان بھائی ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہ کر لیں کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں نیکیوں پہ استقامت دے۔ بالکل کیا دعا فرماتے کرنا چاہیے اس میں۔ ہیں؟ جی اور رمضان المبارک میں جو ہے وہ
دعائیں کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے، اور اس وقت میں جو خاص کر جسے پچھلے ہمارے ایک ایپیسوڈ میں ذکر ہوا تھا کہ افطار کے وقت میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی جہاں جہاں بھی اعتکاف ہوتے ہیں وہاں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ، عاشقان رسول اس میں شرکت کرتے ہیں۔ جی جی، تو یہ یعنی یہ وقت ہے، اس کے علاوہ سحری ہے، یعنی اور اس کے علاوہ تہجد ہے، اس میں دعائیں کی جائیں نا، یہ تو پورا مہینہ ایسی برکتوں والا ہے۔ یعنی عبادت کریں، تلاوت کریں، تب دعا کریں، نماز پڑھیں اس کے بعد دعا کریں، تہجد پڑھیں اس کے بعد دعا کریں، یعنی یہ افطار کیا، افطار کے وقت میں دعا کریں، تو یہ بہترین موقع ہے۔ عبادت بھی کرتے رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، جی ہاں اپنے ملک کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں آپ۔ تو یہ یعنی ایسا موقع ہے، اور اس وقت میں کیونکہ اس کی رمضان کی ہر گھڑی رحمت و برکتوں والی ہے، ماشاءاللہ، ہر گھڑی میں رحمتوں کی جھڑی برس رہی ہے، کیا بات ہے، تو ایسے موقع پر دعائیں کریں گے، اللہ پاک کی رحمت سے امید اللہ کرم کرے گا تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی اور بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ آپ نے ایک شعر میں فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں گناہگار سے گناہگار بندہ بھی نیکی کی طرف آتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں۔ یہ دل کس کا نہیں چاہتا؟ FGN چینل کے ناظرین، یہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، لیکن بندہ گناہوں کی طرف بڑھ جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کی ہیلے بازیوں میں مبتلا ہو کے وہ گناہ کی طرف آ جاتا ہے۔ رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، لیکن نفس ساتھ ہوتا ہے جو اسے گناہوں پہ ابھارتا ہے۔ کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر لیں جو امیر علیہ سنت نے کی؟ کیا دعا کی؟ یا خدا ماہ رمضان کے صدقے، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان میں خوب استغفار کرنے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ماہ رمضان میں ذکر اللہ کی کیا فضیلت ہے، ہم ہمارے دوسرے مہمان محمد جمیل اتاری کی طرف بڑھیں گے کہ ہمارے FGN چینل کے ناظرین کو مزید بتائیں کہ رمضان میں اور کون کون سے اعمال کیے جائیں جس سے اللہ راضی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے رمضان المبارک میں تو بہت سی عبادتیں کی جاتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں بالخصوص جو ابھی حاجی احسان صاحب نے جو حدیث پاک بیان کی، ان میں 4 چیزوں کا جو حکم ارشاد فرمایا کہ ایک کلمہ شریف اور پھر اس کی تعداد زیادہ ہو، یعنی کہ اس کی کثرت کی جائے، پھر دعائیں کرنے کا بھی جو ہے نا اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں ایک روایت سناتا ہوں کہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول انور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے کہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں کہ یہ بھی بڑی پیاری اور بہترین حدیث پاک ہے جو مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے کہ صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، یعنی تم میں کوئی اجنبی تو نہیں ہے، یعنی کہ یہاں تمام کے تمام صحابہ بیٹھے ہیں، کوئی غیر تو اور آ کر نہیں بیٹھا۔ تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب مسلمان ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی غیر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دروازے بند کر دو، چنانچہ دروازے بند کر دیے گئے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو، یعنی کہ گویا پریکٹیکل کروایا۔ اچھا ماشاء اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ کچھ دیر اسی طرح ذکر اللہ کروانے کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا
کہ تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا کیا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ، سبحان مزید آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک، اور کسی نے کیا ہی پیارا جو ہے نا وہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، بڑے ہی پیارے اشعار ہیں، کہا کہ حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، سبحان اللہ، گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہاں اگر مزید میں کچھ عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ کلمہ شریف جو ہے نا یہ ایک افضل ترین ذکر بھی ہے، اور آپ دونوں کی جو گفتگو چل رہی تھی تو اس میں ایک جو جملہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ صبر، تو ظاہر ہے کہ اب ہمارا ٹاپک ہی ہے اور سلسلے کا نام ہی ہے رمضان اور ہم، تو ویسے سوالات آپ ہم سے کر رہے ہیں تو میرا بھی دل چاہا کہ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ اس پر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے نا، صبر کہاں کہاں کر سکتے ہیں؟ میں کچھ اس پر سوال آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صبر جو ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ باہر ہم مسجد میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نا امام صاحب تاخیر سے آ گئے تو وہاں بھی ایک بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، کبھی کبھی رمضان میں کثرت کے ساتھ جو ہے نا مسجد میں لوگ آتے ہیں تو کوئی مسجد کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت پانی وضو خانے پر ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی لوگ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا بالخصوص اگر میں بات کروں گھر کی، تو گھر کے اندر بھی جو ہے نا افطار کے وقت میں یا سحری کے وقت میں یا پھر کسی اور وقت میں، چونکہ اب ظاہر ہے کہ گھر کے اندر جو اسلامی بہنیں ہیں، والدہ ہیں یا بچوں کی امی ہیں یا بہنیں ہیں، تو یہ بھی روزے سے ہوتی ہیں اکثر، اور پھر ان کا بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ اب ہمیں کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی کمزوری محسوس ہوگی، تو اب یہ سارے کام کاج کرتے ہوئے بھی ان کو روزے سے رہنا ہے، تو اس پر آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہاں بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اور بالخصوص وہ جو بات بتائی گئی تھی کہ اپنے غلام پر جو آسانی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ، آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ ویسے تو صبر کا جہاں بجا ہمیں موقع ملتا ہے۔ جی، روایت میں ہے کہ مومن جو ہے وہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، ماشاءاللہ، مومن لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ صحیح، اب ہم اپنی روز مرہ کی جو زندگی ہے جمیل بھائی، جی، اس کو اگر دیکھیں تو قدم قدم پر ہمیں صبر کا موقع ملتا ہے، کیا رمضان کیا غیر رمضان۔ بندہ اگر تھوڑا دھیرج سے کام لے، صبر سے کام لے تو بسا اوقات وہ بہت زیادہ ثواب کمانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ملازم نے اگر کوئی غلطی کر دی ہے، تھوڑا صبر کر لے اور اس کو پیار سے محبت سے سمجھا دے۔ وہ بتایا بھی گیا نا کہ دن بھر میں اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو 70 مرتبہ معاف کیا کرو۔ جی، اسی طریقے سے پھر آپ نے کئی باتیں تو ذکر کر دی، مسجد میں جاتے ہیں، اب رمضان میں ہے تو رش ہو جاتا ہے، صحیح، تو صفوں میں آگے بڑھنے کے معاملے میں، استنجا وضو کی لائنوں میں، مسجدوں میں رش ہونے کی وجہ سے نمبر سے جائیں بھائی، اور پھر آپ جلدی چلے جائیں۔ وضو کرنا ہے تو کوئی وضو کر رہا ہے تو بے جا بھائی تم جلدی کرو، اس طرح کی جلد بازی نہ مچائیں۔ ہم سکون و اطمینان کے ساتھ ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مسجد کے آداب، پھر احترام مسلم، یہ ایک اہم ٹاپک ہے، چونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے ذکر کیا ہے تو میں اس پر عرض کروں کہ کھانا گھر میں اگر دیر سے بن گیا یا کچھ لیٹ ہو گیا اور کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا، سحر و افطار میں، لین دین میں، آپ کو نے کوئی چیز طلب کی، اس کو لانے میں خادم نے، بچوں کی امی نے دیر کر دی، تو صبر کر لیں، کیونکہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ تو صبر کے بہت سے مواقع ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم پورا سلسلہ کریں گے اللہ پاک نے چاہا تو ماہ رمضان صبر کا یہ مہینہ ہے، اللہ ہمیں صبر نصیب کرے، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم معاف کریں اور اللہ پاک کی رضا کے لیے لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنیں، اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہم صبر کی طرف آئیں۔ ذکر ہو رہا تھا اللہ پاک کے ذکر کا کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کلمہ شریف کی کثرت کریں، استغفار کریں۔ کلمہ شریف پڑھنے والے کے لیے بڑا پیارا شعر فرمایا کہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ پاک ہی کو رب مانتے ہیں، تو اللہ پاک کی حمد بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے،
اللہ کی یاد بھی ہے تو کلمہ طیبہ کی ہم کثرت انشاءاللہ رمضان میں کریں۔ مزید کلمہ طیبہ کیا کیا اس کے ورد و وظائف کے فضائل ہیں، حاجی احسان بھائی اس پر بھی آپ کچھ فرمائیں۔ دیکھیں کلمہ طیبہ کی جہاں تک بات ہے نا، تو کلمہ طیبہ ناظرین اس کے حوالے سے عرض کروں کہ کلمہ طیبہ کے بہت فضائل ہیں اور یہ افضل ترین ذکر ہے۔ جی ہاں، کلمہ طیبہ یہ افضل ترین ذکر ہے اور بہترین وظیفہ بھی ہے۔ بے شک بے شک، یہی کلمہ اگر کوئی پڑھ لے تو وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ہاں، یہی مبارک کلمہ سچے دل سے اگر کسی نے پڑھ لیا گناہ دھل جاتے ہیں اس کی برکت سے، یعنی اس نے اگر یہ کلمہ طیبہ پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھ لینے کی برکت سے وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے اور اس کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے FGN چینل کے ناظرین ہم دوران سلسلہ مل کر کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین آمین۔ جی مزید۔ اچھا دیکھیں اس میں بات چل رہی ہے نا، تو حلیت الاولیاء میں ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگو میری ہی عبادت کرو۔ تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا ذکر بھی کرنا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنا ہے۔ ناظرین میں اس پر عرض کروں گا، جب لا الہ الا اللہ کی بات چل رہی ہے تو ابھی رمضان کا موقع ہے، کثرت سے ذکر کیا جائے اس کا۔ ہاں یعنی جب جہاں ہم تلاوت قرآن کریں، یعنی فرض نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہی ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کریں۔ اور سب آپ نے سنا کہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ افضل ترین ذکر ہے، یہ ہم نے سنا کہ یہ افضل ترین ذکر ہے۔ تو آئیے میں ایک اور اس کی فضیلت بتا دیتا ہوں کہ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس کے لیے یعنی ایک تو یہ اپنے لیے پڑھا، آگے لکھا ہے کہ اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ ماشاءاللہ زبردست فضیلت آپ نے بیان کی کہ کلمہ طیبہ 70,000 بار پڑھنے والے کو اللہ پاک بخش دیتا ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین نیت کر لیں کہ ہو سکے تو ضرور 70,000 بار رمضان کے مہینے میں ہم اپنے لیے بھی پڑھ لیں اور اپنے ان مرحوم رشتہ داروں کے لیے جو دنیا سے گزر گئے۔ ہم FGN چینل کے ناظرین اگر مجھے دیکھ سن رہے ہیں اور ہم میں سے کسی کے والد صاحب اگر انتقال کر گئے ہیں یا والدہ انتقال کر گئی ہیں یا دیگر عزیز رشتہ دار انتقال کر گئے ہیں تو ہم ان کے لیے اللہ کرے 70,000 بار پڑھیں اور انہیں ایصال ثواب کریں کہ یہ فضیلت ہے کہ جس کے لیے پڑھا گیا اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ تو ہم اپنے لیے بھی پڑھیں، اپنے ماں باپ کے لیے پڑھیں، اپنے دیگر رشتہ داروں عزیزوں کے لیے پڑھیں۔ کیا عجب کہ اس حدیث پاک سے اللہ ہمیں برکت عطا فرما دے، ہماری بھی مغفرت ہو جائے اور ہمارے مرحوم رشتہ داروں کی بھی مغفرت ہو جائے۔ 70,000 بار پڑھنے میں اگر ہم اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ اور استغفار اور پھر مغفرت کی فضیلت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں، اللہ پاک نے چاہا تو میں رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا اس مہینے میں کہ 70,000 بار میں پڑھوں۔ FGN چینل کے ناظرین جو ہمارا سلسلہ اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ ہمیں رمضان میں ایک کام اور مل گیا، جی ہاں اس سلسلے کی برکت سے، کہ 70,000 مرتبہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے اور اپنے لیے دعائے مغفرت اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر کے ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعائے مغفرت کرنا ہے۔ کلمہ طیبہ کی کثرت کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں استغفار کرنے پر بھی جو ہے وہ ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں جمیل بھائی سے عرض کروں گا کہ یہ ہمیں اس بارے میں استغفار کے متعلق بتائیں۔ استغفار کے متعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جن 4 چیزوں کو کثرت سے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ان میں سے ایک استغفار کی کثرت کرنا بھی ہے۔ جی
اور استغفار کرنا خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی خود پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں اور ہمارے پیارے آقا ان تمام معصوموں کے سردار۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ وہ تمام کی تمام ہستیاں گناہوں سے پاک ہیں اور رسول اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سب انبیاء و رسول کے سردار ہیں، علماء کرام وہ محدثین اعظام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استغفار کرنے یعنی مغفرت مانگنے کی مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطور عاجزی یا تعلیم امت کے لیے استغفار کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کسی گناہ پر نہیں بلکہ لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزاری وہ عبادت گزاری کے باوجود اللہ پاک کا کما حق ادا نہ ہو سکنے پر استغفار کرتے ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ بلند درجات کی طرف ترقی فرماتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتے ہیں تو اپنے پہلے حال پر استغفار کرتے ہیں۔ تو یہاں استغفار کی ایک فضیلت بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرنا، توبہ کرنا، اس کی کیا حکمتیں دیگر بزرگان دین نے ارشاد فرمائی، یہ بھی ہمیں پتہ چلی ہیں۔ ماشاءاللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے استغفار کرنا امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا، جسے آپ نے بیان فرمایا، امت کی تعلیم کے لیے بھی، اور شکر گزاری اور عبادت گزاری، بالکل علماء نے یہ حکمتیں بیان کی۔ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری بخشش ہوگی، بلکہ کائنات بخشی جائے گی، لوگوں کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ، لیکن نبی پاک کا یہ عمل امت کی تعلیم کے لیے اور رب کی شکر گزاری اور عبادت گزاری کے لیے۔ شروع میں جو ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ بندہ جو ہے نا وہ نیکی کرے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بالخصوص رمضان کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ نیکیاں کرے، ذکر میں اپنے وقت کو گزارے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ تو بزرگان دین کا عمل بھی تو اسی طرح کا تھا کہ وہ دن رات نیکیاں کرتے، جیسے پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے سنا تھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے رمضان المبارک میں عید کا دن کو ملا کر کے 62 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت، امام شافعی کا جو ہے نا 60 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت، اس کے علاوہ جو ہے نا نوافل کی کثرت ہو رہی ہے، دیگر ذکر و اذکار ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کی دعاؤں کو اور دیگر بزرگان دین کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو وہ یہی عرض کرتے کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے کوئی عبادت ہی نہیں کی۔ تو پھر وہ فرمایا بھی گیا نا کہ بندہ جب اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں خاص ہمیں عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بھی کرنی ہے، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم استغفار کریں۔ اللہ والوں کا، جسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استغفار کرنا امت کی تعلیم کے لیے، اللہ کی شکر گزاری اور عبادت گزاری کے لیے تھا۔ بزرگان دین نیک تھے، پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے، اور وہ کہتے ہیں نا جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی اتنی ہی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اور ویسے استغفار کے جو فوائد ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے حاجی احسان بھائی مزید بیان فرمائیں کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اسے اور کیا کیا فائدے عطا فرماتا ہے۔ استغفار یہ اس کے یوں تو فائدے ہی فائدے ہیں اس کے، یعنی جن میں سے چند میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جی ہاں، سبحان اللہ۔ تو یہ کثرت سے توبہ کرنی چاہیے، بلکہ روزانہ اپنا مین رمضان میں تو یہ رکھنا ہی معمول، رمضان کے علاوہ بھی اس کا معمول رکھیں اپنا، جی ہاں، کہ استغفار کی کثرت کرتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ میں اور عرض کرتا ہوں کہ جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی
ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بہترین ہے یہ مشکل، یعنی مشکل آسان یعنی پریشانیاں استغفار جو آپ مکمل کریں پھر انشاءاللہ. پریشانیاں، یعنی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں اور یہ مشکلات دور ہو رہی ہیں، غم دور ہو رہے ہیں، یعنی دنیاوی پریشانیاں بھی دور ہو رہی ہیں، اور استغفار کی برکت سے اللہ پاک جنت عطا فرماتا ہے. کیونکہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا، یہی استغفار ہے. تو اب یہ استغفار کی کثرت کرنا یہ دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ. سبحان تو یہ اچھا، استغفار کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے. تو استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. تو ایسے ہوتے ہیں وہ خواہش کرتے ہیں کہ میرا عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے، پھر میرا، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کا زنگ دور ہو جائے، عبادتوں میں دل لگے، تلاوت میں دل لگے، یعنی گناہوں کے حوالے سے بیزاری میرے دل میں آ جائے. تو یہ ہوتا ہے کہ خواہش بھی ہوتی ہے، بعض سامنے سے بول بھی رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسا بتا دیں آپ کہ میرے دل کا جو ہے وہ زنگ دور ہو جائے. تو ہم نے سنا کہ استغفار کی برکت سے جو ہے وہ دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. جی ہاں. ماشاءاللہ. تو یعنی یہ بھی لگاتار استغفار کرتے رہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی استغفار کی کثرت کی جائے. جی جی. جب بندہ، یعنی آگے ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا کیا ہے. بات ہے، کیا بات ہے. یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا. کیا یعنی استغفار کے تو فائدے ہی فائدے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں. آپ نے سنا، ناظرین سنا آپ نے کہ غم دور، پریشانیاں دور، یعنی دل کا زنگ بھی دور، اور پھر یعنی جہاں گناہ ہوا اس جگہ، کیونکہ یہ سنا ہے ہم نے کہ جہاں بندہ گناہ کرتا ہے وہ جگہ گواہی دے گی، جن انسان کے اعضاء گواہی دیں گے. تو یہ ہم نے سنا ناظرین کہ انہیں اعضاء کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، اس جگہ کے اس سے نشانات بھی ختم کر دیے جاتے ہیں، اور یعنی کرامن کاتبین جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں ان فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اللہ پاک. تو ناظرین آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ استغفار کی کثرت کیجیے. رمضان میں بھی استغفار کی کثرت کریں، رمضان کے علاوہ بھی کثرت کریں. یعنی جب موقع ملے تب اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. اور آپ نے اس کے فضائل سن لی، اب تو ذہن یہ بن جانا چاہیے کہ ہم نے روزانہ اپنا معمول بنانا ہے کہ توبہ استغفار کرنا ہے. ماشاءاللہ. FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ سونے والے اپنے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. تو ہمیں استغفار کرتے رہنا ہے، دن میں بھی، صبح بھی، شام بھی، رات کو سونے سے پہلے خصوصی طور پر، کیا پتہ اگلا دن نصیب ہو نہ ہو. تو استغفار کریں، توبہ کریں. آپ نے سنا کہ استغفار یہ دعا بھی ہے. جی ہاں، استغفار کرنے والے کی حاجتیں اللہ پاک پوری کر دیتا ہے، مصیبتیں دور کر دیتا ہے، غم دور کر دیتا ہے. تو استغفار، اللہ کی بارگاہ میں توبہ یہ کرتے رہیں. آخر میں ہمارے سلسلے کا وقت جو اختتام کی طرف ہے، تو ایک دعوت پیش کرنا چاہوں گا FGN چینل کے ناظرین کو کہ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع رمضان المبارک میں ہر جمعرات کو عصر تا مغرب ہوتا ہے، بعض مقامات پر جمعہ کو عصر سے مغرب ہوتا ہے. FGN چینل کے ناظرین، آپ جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کو توبہ اور استغفار کا، اللہ کا ذکر کرنے کا ایک بہترین موقع دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی ملتا ہے. جی ہاں، الحمدللہ عصر سے مغرب رمضان میں یہ اجتماعات ہوتے ہیں. آپ اپنے یہاں کے ذمہ داران سے رابطہ قائم کریں، ایڈریس معلوم کریں، مسجد کا نام معلوم کریں، اور رمضان کے مہینے میں اس میں ضرور پہنچیں. وہاں انشاءاللہ تلاوت قرآن، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سنتوں بھرا بیان، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس کی فضیلت آج ہمارا سلسلے کا موضوع ہے کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو اجتماعی ذکر میں شرکت کی آپ کو سعادت ملے گی. پھر وہاں الحمدللہ دعا ہوتی ہے، تو اجتماعی دعا کی بھی اپنی برکتیں ہیں. اتنے سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری بھی دعائیں قبول ہو جائے. تو ضرور آپ بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں رمضان المبارک میں بھی پابندی سے شرکت کریں، اور دعا کریں کہ یا اللہ پاک رمضان کی برکت سے تو بعد رمضان بھی
مجھے ہفتہ وار اجتماع کی پابندی عطا فرما دے، اس میں شرکت کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ضرور استغفار کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور ماہ رمضان گزاریے، ایسا گزاریے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم نے جو بیان کیا، اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسرت سے سینہ مدینہ بنا